السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ حنین، باب نمبر 75 آپ نے سماعت کیا۔ حاضر ہوئے ہیں باب نمبر 76 لے کر، غزوہ طائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو حوازن و ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے سبے سالار مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف چلے آئے۔ اہل طائف نے انہیں پناہ دے رکھی تھی اور ان کے ہمدرد بن گئے تھے، لہٰذا رسول اللہ نے ان کی گرفت کرنے کے لیے طائف کا رخ فرمایا اور حنین کا مال غنیمت جعرانہ میں جمع کرا دیا۔ رسول اللہ حنین سے جب طائف کی طرف چلے تو راستے میں مالک بن عوف کا قلعہ آیا۔ آپ نے ان قلعوں کو منہدم کرا دیا۔ آپ نے طائف پہنچنے کے بعد قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن دونوں طرف سے تیروں کی برسات ہوتی رہی، جس میں 12 مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ کے حکم سے انگور کے درخت کو جلایا گیا۔ جب ثقیف نے دیکھا تو رسول اللہ سے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر درخت کو جلانے سے منع کیا۔ آپ کی یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی اور آپ نے ثقیف کی درخواست منظور کرتے ہوئے مسلمانوں کو درخت جلانے سے منع فرما دیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ نے یہ اعلان کرایا کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس پر 30 آدمی قلعے سے اتر کر مسلمانوں میں آ کر شامل ہو گئے۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ 1 مہینہ تک آپ نے محاصرہ جاری رکھا اور اس دوران طائف کے ارد گرد کے علاقوں سے اکثر قبائل خود آ کر اور بعض بذریعہ فوج مسلمان ہوتے رہے۔ محاصرہ طول پکڑ گیا اور طائف کی فتح کو اس وقت ضروری نہ سمجھ کر وہاں سے آپ نے کوچ کیا اور مقام جعرانہ میں تشریف لا کر اسیران جنگ اور مال غنیمت کی تقسیم فرمائی۔ وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں اور ان کا دل جوڑنے کے لیے انہیں مال امداد دی جائے تاکہ وہ مضبوطی سے اسلام پر جم جائیں، اور بڑے بڑے حصے عطا کیے۔ ابو سفیان کو 6 کولو چاندی اور 100 اونٹ ملا۔ اس نے کہا میرا بیٹا یزید کا، آپ نے اتنا ہی یزید کو دیا۔ اس نے کہا اور میرا بیٹا معاویہ، آپ نے اتنا ہی معاویہ کو دیا۔ یعنی تنہا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ ملے۔ حکیم بن حزام کو 200 اونٹ، صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک فوجی کو 4 اونٹ اور 40 بکریاں عنایت فرمائے۔ جو شہسوار تھے انہیں اسے 12 اونٹ اور 124 بکریاں ملی۔ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں، پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ تو یہ انصار کی واہلانہ یہ حکیمانہ سیاست پہل سمجھ میں نہیں آ سکی، چونکہ مکہ والے اہل قریش کے ہم وطن اور رشتہ دار تھے اور انہیں مال غنیمت مؤلفۃ القلوب کے پیش نظر آپ نے زیادہ عطا فرمایا تھا، بلکہ بعض لوگوں کو ان کے حصے سے کئی گنا زیادہ ملا، اور انصار مدینہ حنین کے مال غنیمت سے محروم رکھے گئے تھے۔ مشکل وقت میں انہیں ہی پکارا گیا تھا اور وہی اپنی جان پر بازی لگا کر آئے تھے۔ پھر آپ کے ساتھ مل کر ایسی جنگ کی کہ شکست کھائی ہوئی جنگ اللہ کی رحمت سے فتح میں تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ ان کی زبان پر مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق اعتراض آیا۔ بعض انصار کے جوانوں میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں اور ہم وطنوں کو بہت زیادہ مال غنیمت دیا اور ہمیں کچھ نہ ملا، حالانکہ اس کے زیادہ مستحق ہم لوگ ہی تھے۔ اس بات کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بتا دیا۔ آپ نے فرمایا اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں بھی تو اپنی قوم کا ایک فرد ہوں۔ آپ نے انہیں کہا کہ اپنی قوم کو اس جھولداری میں جمع کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ اپنے قوم انصار کو اس جھولداری میں جمع کیا۔ جب سارے انصار جمع ہو گئے، جن میں چند مہاجر بھی تھے، اور آپ ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چیمہ گوئیاں ہیں جو میرے علم میں آئی، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ انصار کی طرف سے عرض کیا گیا ہمارے نوجوانوں نے اس قسم کی باتیں ضرور کی ہیں، لیکن ہم میں سے کسی پختہ معزز اور سمجھدار شخص کو اس بات کا خیال تک بھی نہیں آیا، اور نہ ہم کو کبھی ایسا خیال آ سکتا ہے۔ یہ بات سن کر آپ نے فرمایا اے جماعت انصار، کیا یہ سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے اور خدا تعالیٰ نے میری بدولت تمہیں ہدایت دی؟ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے،
میری بدولت تم میں اتفاق پیدا ہوا، تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی کر دیا۔ انصار نے کہا بے شک آپ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا تم مجھے جواب دے سکتے ہو کہ ساری دنیا نے تجھ کو جھٹلایا اور ہم نے تیری تصدیق کی، سب نے تمہیں چھوڑ دیا اور ہم نے تمہیں بنا دی، تم محتاج تھے اور ہم نے تیری مدد کی، میں تمہاری ان سب باتوں کی تصدیق کروں گا۔ اے جماعت انصار، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ یہ لوگ اونٹ اور بکری لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں میں پلٹو؟ یہ تقریر سن کر انصار بے اختیار رو پڑے اور آنسوؤں کی جھڑی ان کی داڑیاں تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے دنیا کی اس عارضی دولت کے ذریعے ان کا دل جوڑا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا۔ اگر ہجرت ایک تقدیری حکم نہ ہوتا تو میں بھی انصار میں شامل ہوتا۔ اگر انصاری ایک راستے پر چلیں اور لوگ دوسرا راستہ اختیار کریں تو میں یقیناً انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اے اللہ انصار پر، انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ رسول اللہ کی یہ دعا سن کر انصار کی جو حالت تھی اور ان کو جس قدر خوشی تھی اس کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، الفاظ کے درمیان بیان کرنا ناممکن ہے۔ انصار کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ آپ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ واپس ہو گئے اور انصار کے لوگ اپنے اپنے کیمپ میں چلے گئے۔ مقام جعرانہ ہی میں جہاں آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، بنو حوازن کی جانب سے ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا واسطہ دلا کر معافی کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ نماز ظہر کے وقت جب سب مسلمان نماز کے لیے جمع ہوں گے میرے سامنے اپنی درخواست پیش کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے بنو حوازن سے فرمایا تمہارے جس قدر قیدی میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے میں ہیں وہ سب آزاد سمجھو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر تمام مہاجر و انصار بول اٹھے جو ہمارا ہے وہ رسول اللہ کا حصہ ہے۔ یہ کہہ کر سب نے حوازن کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس طرح تقریباً 6000 قیدی ذرا سی دیر میں رہا کر دیے گئے۔ رسول اللہ نے جعرانہ میں مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد عمرہ کا احرام باندھا اور مکہ آ کر عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا امیر بنا کر مدینے کا رخ کیا اور اپنے مہاجر و انصار کے ساتھ 24 ذی القعدہ کو مدینے میں داخل ہوئے۔ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بغرض تعلیم قرآن اور احکام دین مکہ میں عتاب بن اسید کے پاس چھوڑ دیا۔ عتاب رضی اللہ عنہ کے لیے 1 درہم روزانہ وظیفہ مقرر فرمایا کہ وہ کسی کے دستے نگرانہ رہیں۔ حضرت عتاب رضی اللہ عنہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں امیر ہو کر حج کیا۔ اس سال یعنی 8 میں مسلمانوں نے بھی حج کیا اور مشرکوں نے بھی اپنے طریقے سے حج کیا، کسی نے کسی سے تعرض نہ کیا۔ اس میل جول کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین کو مسلمانوں کے اعمال حسنہ اور اخلاق فاصلہ کے متعلقہ پورا موقع ملا اور ان کی زبانوں پر مسلمانوں کے بے اختیار مدح و ستائش جاری ہو گئی۔ اسی سال آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے وطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی سال آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ اسی سال کے آخری ایام میں آپ کے لیے لکڑی کا ایک ممبر تیار کیا گیا جس پر بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی سال منظر بن ساری حاکم بحرین کو آپ کا خط دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا۔ آپ نے ایک تحریر بھیجی جس کی روح سے وہ یہودیوں اور مجوسیوں سے جزیہ وصول کرنے لگا۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 76۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔